سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلق قائم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کر دیتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کا بیان سعودی عرب کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے سے متعلق پہلا باضابطہ رد عمل ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلق قائم کرنے والا پہلا خلیجی ملک بنا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ امن معاہدہ امریکہ کی ثالثی کے ذریعے ہوا اور صدر ٹرمپ نے ہی سب سے پہلے ٹویٹ کر کے اس کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے گزشتہ جمعرات کو ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا، اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبہ کو معطل کر دے گا۔ اسرائیل اور یونائیٹڈ عرب امارات کے بیچ 13 اگست کو ہونے والے معاہدے کو کچھ حلقوں کی جانب سے مڈل ایسٹ کے لیے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا گیا، تو دوسری جانب عالم اسلام اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے یونائیٹڈ عرب امارات کی شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں نے کہا ہے کہ عرب امارات نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی معاہدے کریں گے۔ سوشل میڈیا پر تنقید بھی جم کر سعودی عرب کی ہو رہی تھی۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مسئلہ فلسطین کے حل تک ایسے کسی بھی معاہدے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر تنقید کی۔ شہزادہ فیصل نے کہا، اسرائیل کی جانب سے ویسٹ بینک کے علاقوں کے اسرائیل میں انضمام اور وہاں آباد کاری کی یک طرفہ پالیسیاں دو ریاستی حل کے لیے نقصان دہ اور ناجائز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات قائم کرنے کی شرط یہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کیا جائے، اور ایک مرتبہ ایسا ہو جائے تو پھر دیگر تمام چیزیں ممکن ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے دو سب سے متحرک معاشروں اور جدید معیشتوں کے درمیان براہ راست تعلقات کے قائم ہونے سے معاشی ترقی ہوگی، ٹیکنالوجی میں نئی نئی ایجادات ہوں گی اور عوام کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، جس سے خطہ بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل صدر ٹرمپ کے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مجوزہ امن منصوبے ویژن فار پیس میں متعین کردہ علاقوں پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرنا بھی روک دے گا۔ یہ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ اس منصوبے میں اسرائیل کی جانب سے ویسٹ بینک میں یہودی بستیوں اور اسٹریٹجک اعتبار سے اہم وادی کے اسرائیل میں انضمام کے اسرائیلی منصوبے کی حمایت کر چکے ہیں۔ اس معاہدے کے اعلان کے بعد اردن کے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں نے خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام ان کی آزاد ریاست کی امیدیں ختم کر دے گا اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مشترکہ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اب دیگر عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات وسیع کرنے پر غور کرے گا اور یونائیٹڈ عرب امارات اور امریکہ اس مقصد کے حصول کے لیے کام کریں گے۔ یونائیٹڈ عرب امارات اور اسرائیل مڈل ایسٹ کے لیے ایک اسٹریٹجک ایجنڈا لانچ کرنے کے لیے بھی امریکہ کے ساتھ کام کریں گے۔ تینوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ خطے میں خطرات اور مواقع کے بارے میں مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں اور سفارتی تعلقات، زیادہ معاشی تعاون اور قریبی دفاعی تعلقات کے ذریعے استحکام کو فروغ دینے کا بھی مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ تاہم سعودی عرب نے فی الحال اسرائیل کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور سعودی عرب کے اس بیان سے خطے کی صورتحال ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔